بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 578۔ یہ مسخ شدہ چہرے۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، چغل خور شخص جو چغلی کھا کر دو دوستوں، دو بھائیوں، دو عزیزوں کے درمیان تفرقہ و جدائی ڈالتا ہے، قیامت کے روز بندر کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ جو بھی اس کو دیکھے گا سمجھ جائے گا کہ یہ چغل خور اور فتنہ انگیز شخص ہے۔ مزید تعارف کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں اور وزن میں کمی کرتے ہیں وہ خنزیر کی صورت میں، اور جو ہمسایہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا ہوگا۔ جو سود خور ہوگا اس کا شکم پھولا ہوا ہوگا۔ سود خور شخص پیٹ کے بوجھ سے چل پھر نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے نہ ہو سکیں گے۔ تفسیر القرآن میں ہے، عرب میں سب سے بڑی سود خور قوم یہودی تھے، جنہوں نے ہر طرف اپنے قرضوں کا جال بچھا رکھا تھا اور ہندوستانی بنیوں اور ساہوکاروں کی سود کی بڑی بڑی شرح مقرر کر رکھی تھیں، اور پھر سود در سود لے کر اصل رقم میں شامل کر لیتے تھے، پھر کل رقم پر سود لگاتے تھے۔ غرض ان سے قرض لینے والا چند سال میں تباہ ہو جاتا تھا اور اپنا سارا سرمایہ ان کے سپرد کر دیتا تھا۔ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہ تماشا دیکھا کہ مدینے کے انصار کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، اور یہودی سود در سود لے کر ان کے سروں پر بلا کی طرح سوار ہیں۔ جو قرضہ نہیں چکاتا تھا اس کے بال بچوں کو بطور رہن اپنے گھر میں لے جاتے تھے اور غلام و کنیز بنا کر ان سے کام لیتے ہیں۔ یہ تباہ کن سلسلہ ایام جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور مسلمان نہایت عسرت تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بلکہ بہت سے ایسے تھے جنہیں دونوں وقت کھانا بھی میسر نہ آتا تھا۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ آپس میں شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر سود کو حرام قرار دیا اور اس کی جگہ قرض حسنہ کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی۔ قرض حسنہ کی صورت یہ کہ مالداروں سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے غریب بھائیوں کو اس شرط پر بلا سود قرضہ دیں کہ جب ان کے پاس اتنی رقم ہو جائے تو بغیر کسی عذر و حیلے کے اپنا قرضہ ادا کریں، اور قرض دینے والا ان کو مہلت دیتا رہے۔ اگر عمر بھر ان سے وہ قرضہ ادا کرنا ممکن ہی نہ ہو تو معاف کر دے، اللہ اس کو روز قیامت 10 گنا اجر دے گا۔ لیکن دین کے اس طریقے کے رواج پانے کے بعد مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا، اور وہ یہودیوں کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے۔ لیکن بد دیانت اور بے ایمان لوگوں نے جب یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ باوجود پیسہ پاس ہونے کے قرضہ ادا نہ کیا اور قرض دینے والے سے ہیلے بہانے کرنے لگے تو لوگوں نے قرض حسنہ دینا بند کر دیا۔ اگر مسلمان اس پر عمل کرتے رہتے تو سود کے چکر میں کبھی نہ پھنستے۔ وہ علماء جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کریں گے ان کی زبان میں آگ کی سیخ ڈالی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ انتہائی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور متکبر اور مغرور لوگوں کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا، اور منافق شخص کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ان کی علامتوں کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ جائے گا کہ یہ شخص فلاں فلاں جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ آج اس کو اس نوعیت کی سزا ملی ہے۔ خود پسند شخص جب قبر سے نکلے گا تو وہ گونگا اور بہرا ہوگا، اور ظالم شخص جب محشر میں وارد ہوگا تو وہ اندھا ہوگا۔ گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ گناہگار لوگ جب محشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ہر شخص یہی کہے گا کہ گناہگار ہے، یہ مجرم ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، گناہگاروں کا چہرہ بھی سیاہ ہوگا اور ان کے جسم اور ہاتھ کانپ رہے ہوں گے۔ پھر نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 19۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے ہوگا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 10۔ جو اعمال نامہ ہر شخص کا کرامر کادمین لکھتے رہیں گے وہ تحریر نیکوں کے تو دانے ہاتھ میں دی جائے گی اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں۔ وہ شرم سے اپنا ہاتھ پشت کی طرف کر لیں گے،
ایسا شخص بار بار موت کو پکارے گا تاکہ آنے والی مصیبت سے اسے نجات مل جائے، مگر نجات کیسی؟ وہ تو بہت جلد جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں شخص اپنے بال بچوں میں مگن رہتا تھا اور بھولے سے بھی اسے یہ خیال نہ آتا تھا کہ اسے پلٹ کر خدا کے پاس جانا ہے، لیکن وہ سزا سے بچ کیسے سکتا تھا جبکہ خدا اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا اور کرامن کاتبین اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھتے جاتے تھے۔ تفسیر القرآن۔ لیکن جس کا نامہ اعمال اس کی پشت سے دیا جائے گا، اب یا تو چونکہ اسے یقین ہے کہ اسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس لیے اس کے اعمال اسی قابل ہیں، تو وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا نہیں بلکہ اپنا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے کر لے گا، لیکن اس کی وجہ سے بچ نہیں جائے گا بلکہ اس سے پشت ہی اس کے ہاتھ میں وہ نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ کہ اس کا حشر ہی اس طرح ہوگا کہ وہ پشت کی طرف مڑا ہوگا، اور بعض کا خیال ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور اس طرح بائیں ہاتھ پشت کی طرف ہوگا، مگر یہ ہاتھوں کا بندھنا، یہ طوق و سلاسل کا پہننا تو حساب کے بعد کی باتیں ہیں۔ بظاہر پہلی سی بات درست معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے اعمال سے مایوسی کی بنا پر اپنا ہاتھ بڑھائے گا ہی نہیں بلکہ پیچھے کی طرف چھپا لے گا۔ اب نامہ اعمال کو دیکھتے ہی وہ چلا اٹھے گا کہ ہائے تباہی و بربادی۔ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ہائے واویلا کس لیے؟ وہ تو دنیا میں بڑا خوش تھا اور سمجھتا تھا کہ کبھی بارگاہ رب العزت میں حاضری ہو ہی گی نہیں، اور پروردگار اس کے ایک ایک لمحے سے واقف تھا، تو ناممکن تھا کہ اسے ان اعمال کی پاداش نہ ملے۔ ڈرو اس دن سے، تم دونوں جنوں انسانوں کو سر کے پٹوں اور پیروں سے پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ خدا بچائے کیا برا حال ہوگا بدکار گناہگاروں کا۔ اول تو دوزخ کی آگ اعوذ باللہ ہی بدن کی ہڈیوں تک جلا کر سرما بنا رہی ہوگی، پھر گرم گرم ہوا کے جھونکے اس پر گرم سیاہ دھواں ناک اور منہ میں گھس رہا ہوگا۔ دنیا میں یہ لوگ بڑے عیش و نشاد میں گزارتے تھے اور اپنی بدکاریوں پر اڑے ہوئے تھے، انبیاء کی بات پر کان نہ دھرتے تھے۔ قیامت کا ذکر سنتے تو کہتے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا جنہیں مرے ہوئے ہزارہ برس ہو گئے، ہڈیاں تک گل سڑ کر خاک ہو گئیں، پھر وہ اثر نو زندہ ہو جائیں گے؟ بھلا کوئی بات ہے؟ یہ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول کہتے تھے تم کس ہوش میں ہو؟ قیامت میں تم سب اگلے پچھلے ایک جگہ جمع کیے جاؤ گے۔ اے گمراہو جھوٹو، وہاں تمہاری اچھی طرح خبر لی جائے گی۔ عمدہ کھانے کھا کر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہو، خبر ہے وہاں پر کیا کھانے کو ملے گا؟ تھوڑ کا درخت، اس کے کانٹے دار تلخی بھری شاخوں کو چبا کر پیٹ بھرنا پڑے گا، اور پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈگڈگا کے پینا پڑے گا۔ سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ قیامت تو بس آنے والی ہے۔ اگر آپ نے اس دنیا میں گناہ نہیں کیا ہے تو قیامت کے روز سربلند رہو گے، ورنہ تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے سر کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ نے ان عذابوں سے بچنے کے لیے کچھ کام کیا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کون ہے ایسا شخص جس کا یقین ہو کہ ہم ان عذابوں سے محفوظ رہیں گے؟ کون ہے ایسا شخص جو جانتا ہو کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر مرے گا یا غفلت کی موت سے دوچار ہوگا؟ قیامت ان کی نگاہ میں بہت دور ہے اور ہماری نظر میں نزدیک ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 6 اور 7۔ لہٰذا ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اچھے اور نیک کاموں کو بندوبست کریں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو گئی ہے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تشریح: قیامت کے متعلق بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ کب آئے گی۔ ان کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا رہا ہے کہ اس کا علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے، وہ تو بہرحال ایک روز آنی ہی ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس کا وقت معلوم کریں، ان کو اس کے آنے سے پہلے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ جو لوگ خدا کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت میں ان سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ جن لوگوں کو تم خدا کا شریک قرار دیتے تھے بتاؤ اب وہ کہاں ہیں؟ وہ بھلا کیا بتائیں گے؟ وہ تو جہنم رسید ہو چکے ہوں گے۔ ادھر ادھر دیکھ کر یہی کہیں گے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اب ان کے لیے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں لوگ بدعمالیاں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا انہیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ جو اتنا جانتا ہے کہ کون سا پھل کس بور سے نکلنے والا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کس ماں کے پیٹ سے کیسا بچہ پیدا ہوگا اور کب وہ جنے گی،
بھلا وہ تمہارے اعمال سے بے خبر رہنے والا ہے؟ وہ تمہارے ایک ایک عمل پر نظر رکھتا ہے۔ تم کتنا ہی چھپا کر کوئی عمل کرو، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اب انسان کی ایک عادت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے دعائیں مانگنے سے تو انسان کافر کبھی تھکتا ہی نہیں۔ کبھی دولت کے لیے دعا کرتا ہے، کبھی صحت کے لیے، کبھی اولاد کے لیے۔ غرض دنیا کے سارے کاموں کے لیے دعائیں مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن جب کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو رحمت خدا سے مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب خدا اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو کہنے لگتا ہے دیکھا میری تدبیر کیسی کارگر ہوئی۔ اور یہی کافر یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ قیامت ویامت کوئی آنے والی نہیں، اور اگر بالفرض آئے بھی تو خدا ہمارے ساتھ کوئی برائی نہ کرے گا بلکہ بہشت میں کوئی اچھی جگہ دے گا۔ یہ کفار جو چاہے کریں، خدا تو ان کے ایک ایک فعل کو دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن آنے دو، پھر ان کی بدعمالیوں کی وہ سخت سزا دی جائے گی کہ بس یاد ہی کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں: لوگ نماز ضائع کریں گے، نفسانی خواہشوں کی پیروی کریں گے، مالداروں کی تعظیم کریں گے، دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ جب مومن بدی کو دیکھے گا اور اس کے دور کرنے کی قوت نہ ہوگی تو اس کا دل اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک۔ ظالم حکام اور بدکار وزیر پیدا ہوں گے، اچھی بات بری ہو جائے گی اور بری بات اچھی۔ خائن امین ہوگا اور امین خائن۔ عورتیں حکومت کریں گی، لونڈیوں سے مشورہ کیا جائے گا، لڑکے ممبروں پر بیٹھیں گے، جھوٹ اور ظرافت شغل محفل ہوگا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، والدین پر ظلم ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی، دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، بدکاری زیادہ ہوگی، عورتیں تجارت میں شوہر کی شریک ہوں گی، سود کی ترقی ہوگی، گانے والیوں کی کثرت ہوگی، ظاہر میں دوستی ہوگی مگر دل میں بغض ہوگا، دولت مند سیر و سیاحت کے لیے، متوسط تجارت کے لیے، فقراء دکھاوے کے لیے حج کریں گے، پردہ داری دور ہو جائے گی، جھگڑے بہت ہوں گے۔ میرے چہرے کو آگ کے قریب لے جائیے تاکہ میری غفلت میں کمی واقع ہو۔ کتاب قصص العلماء میں جناب شیخ مہدی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ آپ ہر وقت خوف خدا میں گریہ کرتے رہتے تھے۔ بسا اوقات اپنے نوکروں اور بچوں کو لے کر شہر کے باہر چلے جاتے تھے، لکڑیاں اکٹھا کر کے ان کو آگ لگاتے تھے اور ملازموں اور بچوں سے کہا کرتے تھے کہ میرے چہرے کو قریب سے قریب لے جائیے اور کہیے غافل تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلا آخرت کی آگ کو کس طرح برداشت کرے گا؟ بھلا تجھ میں عذاب الہی کو برداشت کرنے کی جرت و طاقت ہے؟ افسوس ہے کہ جس گناہ کو میں نے بھلا رکھا ہے اسی کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن قیامتی کا دن ہوگا، ایک سخت آواز ہوگی کہ لوگوں کو قبروں سے باہر کرے گی، اور پھر وہ میدان حشر میں ہر طرف بھاگے پھرتے ہوں گے جیسے ٹڈیاں اڑی پھرتی ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح دھنکے ہوئے اڑ رہے ہوں گے۔ پس جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ تو مزے میں رہے گا اور ہلکے اعمال والا جہنم رسید ہوگا۔ خدا نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، قیامت ٹلنے والی نہیں، آئے گی اور ضرور آئے گی۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی کے دن بہت سوچ سمجھ کر گزارے۔ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ خدا اپنی مغفرت کی شان دکھاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے اور بے حیائی کی باتیں چھوڑ دے تو خدا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری کوئی حالت اس سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے، وہ تو اس وقت سے جانتا ہے کہ جب تم شکم میں مادر میں تھے تمہیں اس نے مٹی سے بنایا ہے۔ ایسی حالت میں تم اپنے نفس کی بڑائی نہ ظاہر کیا کرو اور شیخی نہ بگارا کرو۔ اصلی زندگی تو ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقویٰ و پرہیزگار ہیں، اور ایسے ہیں ان کو وہ خوب جانتا ہے، بس تم ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، انسان صورت کے لحاظ سے تو سب برابر ہی ہیں، لیکن کیونکہ ان سب کے ماں باپ آدم اور حوا ہی ہیں۔ اگر ان کو فخر کرنے کے لیے کوئی شرف ہے تو یہ کہ وہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی طور پر تکبر و غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مٹی عاجزی کی اور پانی نرمی کی علامت ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 41 تا 45۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں کافر اور مومن کی حالت کیا ہوگی؟ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گناہگار اپنی اپنی شکل و صورت کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ وہاں پر پوچھنے، بتانے اور تعارف کرانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔
روایات میں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس زمانے میں جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر ھذا کافر باللہ نقش ہو جائے گا، اور جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر ھذا مومن باللہ لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کے بارے میں بھی تو تواریخ میں لکھا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی پر ھذا کافر باللہ لکھا ہوا ہوگا۔ انسان اور حیوان کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم کے ڈال دیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انسان کے سر کا احترام اس لیے کیا گیا کہ وہ سجدے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور زبان سے ذکر الہی کرتا ہے۔ اگر وہ خدا کے سامنے نہ جھکتا تو اس کے اور حیوان کے درمیان کیا فرق تھا؟ واقعتاً اگر روحانی اقدار نہ ہو تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ بہت سے حیوانات کی طاقت اور احساسات انسان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ مثال کے طور پر ہدہد پرندہ چند میلوں سے جانچ لیتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے تو دیکھ لیجئے کہ کئی میل دور سے مردہ جانور کی بو محسوس کر لیتا ہے۔ بعض حیوانات انسان سے زیادہ بہتر اپنا مقصد و مطلب سمجھا لیتے ہیں۔ مچھر کی قوت سماعت انسان سے کہیں زیادہ ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہی ہیں کہ وہ پہلے جان جاتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لیجئے، اس کی صنعت کاری کے مقابلے میں دنیا کا کوئی انجینئر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بغیر کسی سبب اور وسیلے کے 6 منزلہ عمارت تعمیر کرتی ہے، یعنی اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مادی لحاظ سے حیوان انسان سے زیادہ باکمال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و نطق کی نعمت سے مالا مال کر کے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پھر جب وہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوا، تسبیح و تحلیل کی تو سب سے زیادہ محترم، سب سے اچھا، سب سے پیارا قرار پایا۔ بہشت عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ روایت میں جب مومنین بہشت میں جائیں گے تو ان پر ایک خاص قسم کی نورانی کرنیں پڑیں گی تو وہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ ندا آئے گی، اپنا سر سجدے سے اٹھا لو، یہ سجدے کی جگہ نہیں ہے۔ سجدوں والی دنیا تو گزر چکی ہے، یہاں نہ حکومت کی جگہ ہے، نہ عبادت کی، نہ فصل اگانے اور محنت کرنے کی ہے، یہاں پر آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ جنت، آپ سورہ واقعہ وغیرہ میں اس کا روح پرور حال پڑھیے۔ ہرے بھرے درخت میووں سے لدے زمین پر سایہ کیے ہوں گے، سہانا وقت ہوگا، نہریں بہتی ہوں گی، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے لوگ باتیں کرتے ہوں گے، حوریں اور غلمان خدمت کو حاضر ہوں گے۔ حدیث شریف میں کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جنہیں نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے ان کے اوصاف سنے ہوں گے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کے اوصاف کا خیال گزرا ہوگا۔ شہید کا رتبہ، تفسیر صافی اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہر نیکی سے بڑھ کر نیکی ممکن ہے۔ جب تک کوئی شخص راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ آپ نے فرمایا شہید کے لیے خدا کی طرف سے 7 منزلیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 2 اس کا سر جب گرتا ہے تو حور العین میں سے ایک زوجہ کی گود میں گرتا ہے اور وہ اس کے چہرے سے غبار صاف کرتی ہے اور مرحبا کہتی ہے اور وہ اسے مرحبا کہتا ہے۔ نمبر 3 جنت کے لباس اس کو پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 4 خازنین جنت جس کے ہاتھ جو خوشبو آتی ہے اسے لے کر وہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 5 یہ اپنی منزل اور مقام کو پہلے ہی سے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 6 اس کی روح سے کہا جاتا ہے جنت میں جس جگہ جی چاہے چلی جا۔ نمبر 7 اس سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے جو ہر نبی اور شہید کے لیے باعث راحت ہے۔ قیامت سے بے خبر کیوں ہو؟ ان لوگوں کو جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں میں ذرا چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے قیامت کو نظر انداز کر کے یا اس سے انکار کر کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے اور اس سے بے خبر تھے کہ ایک دن اس ظلم کی ان سے باز پرس ہوگی، اس پر اس دنیا میں کیسے کیسے عذاب آئے اور ان کی بستیاں کس صورت سے تباہ ہوئیں۔ جن مظلوموں کو انہوں نے کچلا تھا، جن بے قصوروں کے گلے پر چھری چلائی تھی اور وہ انتقام لیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تھے، کیا ان کی داد رسی کہیں نہ ہوگی؟ کیا ان کے خون ناحق کا بدلہ ان کے دشمنوں سے نہ لیا جائے گا؟ ایسی صورت میں وہ ظالم بے سزا پائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مظلوموں کا انتقام یوں ہی کراتا رہ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
جس خدائے عادل نے یہ کائنات بنائی ہے، جو مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے، وہ ایک دن ضرور ظالموں کو اس ظلم کی سزا دے گا۔ اسی روز کا نام قیامت ہے، اس کے آنے میں شبہ نہیں، اسے دور نہیں قریبی سمجھو۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ مجرموں کو مہلت دے رہا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ مجرموں سے بدلہ نہ لے گا اور مظلوموں کی فریاد رسی نہ کرے گا۔ تمہارے سب اعمال خواہ ظاہر میں کیسے ہوں یا باطن میں ہوں، اس کی نظر کے سامنے اس نے اس کی جانچ پڑتال کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ تم اس کی جلدی مچا رہے ہو، حالانکہ وہ قریبی ہے۔ جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ قبر میں رہے ہو۔ تمہیں قیامت کا دن یک لخت بہت قریب معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اس دن ہر قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ان کو ان کی تکذیب کے لحاظ سے کئی گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ تم ہی ہو کہ بے سمجھے بوجھے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا؟ آخر تم کرتے کیا تھے کہ بے تحقیق جھٹلا بیٹھے۔ ان ظالموں سے جو وعدہ باز پرس تھا وہ اس طرح پورا ہوگا کہ اب یہ کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہماری آیات کو جھٹلانے والوں نے کم از کم رات اور دن پر ہی غور کر لیا ہوتا کہ ہم نے رات کو ان کے آرام کے لیے بنایا ہے۔ اگر نہ بناتے تو رات آتی ہی نہیں۔ تو بتاؤ، تم جب کام کرتے کرتے تھک جاتے تو آرام کا وقت کہاں سے پاتے؟ دن کو اس لیے روشن بنایا کہ تم ہر معاملے کو دیکھو بھالو اور جو کام کرو وہ طریقے سے کرو۔ اندھوں کی طرح نہ کرو جو لوگ قیامت سے بے خبر ہیں۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب سور بھونکا جائے گا تو آسمان والے ہوں گے یا زمین والے ہوں گے، سب دہل کر رہ جائیں گے۔ ہاں، جس پر اللہ رحم کرے وہ تو دہشت سے بچ جائے گا، باقی سب بے حال ہو جائیں گے۔ یہ وہی جہنم ہے کہ جس کا انکار کیا کرتے تھے، یکذب بہا، کہ یہ وہ جہنم ہے جس کی کافر لوگ تکذیب کرتے ہیں۔ پس ایک طرف جلتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسری طرف کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ پس ان کا ظاہری جسم آگ میں جلے گا اور کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو ان کے اندر بھی آگ ہوگی، اور کسی وقت ان کو عذاب سے مہلت نہ دی جائے گی۔ اس آیت میں گناہگاروں اور کافروں کو شدید ترین تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی روح کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جسم کو بھی ہو، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا تم انکار کرتے تھے اور جہنم کا نام سن کر ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اس آیت میں مجرموں سے مراد منکرون ہیں، اور انکار کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے۔ انسان نام ہے تین چیزوں کا: بدن، نفس اور روح۔ نفس کا تصرف بدن پر ہوتا ہے اور روح کا نفس پر۔ نفس انسانی ہو بہو ایسا ہی بدن رکھتا ہے جیسا مادی ہے، لیکن وہ مٹی سے بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ وہ برزخی مادے سے بنایا جاتا ہے۔ اسے ہم نہ جھونکتے ہیں نہ ان مادی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بدن کے تمام افعال اسی کی زیر حکومت صادر ہوتے ہیں۔ قیامت میں ہر عمل کا جواب دہ وہی ہوگا، جیسا کہ خدا فرماتا ہے، ہر نفس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ موت کا ذائقہ بھی وہی چکھتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 33۔ مرتا نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھتا ہے، یعنی موت کی سختی کو جھیلتا ہے۔ جب جسم انسانی سے اس کا تصرف ہٹتا ہے اور بدن کی ایک رگ سے اس کو نکالا جاتا ہے تو تکلیف اسی نفس کو ہوتی ہے۔ اسی کو ہم جان کہتے ہیں۔ خواب میں یہ بدن سے ہلکے ہلکے خود کو علیحدہ کرتا جاتا ہے۔ جب زیادہ حصہ الگ ہو جاتا ہے تو انسان سو جاتا ہے، لیکن قطعاً علیحدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف بدن کو پہنچتی تو فوراً اپنے بدن میں آ جاتا ہے۔ جو صورتیں ہم خواب میں دیکھا کرتے ہیں وہ اسی برزخی مادے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ خواب میں چونکہ ہمارا نفس بھی جسم سے باہر ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی برزخی آنکھوں سے برزخی اجسام کو دیکھ لیتا ہے۔ اسے ایک مثال سے یوں سمجھیے، ایک شخص خواب میں ایک باغ دیکھتا ہے۔ اس کا ایک دوست اس باغ کا مالک ہے۔ وہ طرح طرح کے پھل اس کو پیش کرتا ہے۔ کھاتے کھاتے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہونٹ چپکنے لگتے ہیں، انگلیوں پر بھی رس کا اثر ہے، اس کے کپڑوں پر بھی رس گرا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، جیسا بھوکا سویا تھا ویسے ہی اٹھتا ہے، نہ ہونٹوں پر اثر نہ ہی انگلیوں پر، نہ کپڑے پر کوئی دھبا ہے۔ یہ کون کھا رہا تھا؟ برزخی جسم۔ اور یہ پھل کیسے تھے؟ برزخی۔ وہ دوست کون تھا؟ برزخی انسان۔ جس طرح آدمی کے لیے 3 قسم کے جسم ہیں، اسی طرح 3 عالم ہیں۔ ایک مادی دنیا جس سے جسم متعلق ہے، مرنے کے بعد وہ یہیں چھوٹ جاتا ہے، مٹی سے بنا تھا مٹی میں مل گیا۔ دوسرا عالم برزخ ہے، جہاں مرنے کے بعد نفس اور روح
جہاں مرنے کے بعد نفس اور روح دونوں جاتے ہیں۔ قیامت تک یہ دونوں برزخ میں رہیں گے۔ برزخ میں نفس کی غذا وہ نیکیاں ہوں گی جو دنیا کے احباب اس کے لیے کرتے تھے۔ یہاں بھی دوزخ اور جنت ہوں گے۔ جب تک آسمان و زمین قائم ہیں بد اعمال دوزخ میں رہیں گے، نیک اعمال بہشت میں۔ دوزخ کی سزا ان لوگوں کو ملے گی جن کے معاملات خدا اور بندے کے درمیان ہوں گے، جو بنی نوع انسان سے متعلق ہوں گے۔ ان کی سزا قیامت میں حساب کتاب کے بعد ملے گی، جب کسی عمل کے سارے گواہ عرصہ محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ عالم برزخ کہاں ہے، اس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ برزخی اجسام اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے احباب کی زیارت کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے اور یہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی۔ دوسرے سور میں سب قبروں سے نکل پڑیں گے۔ تیسری دنیا عالم حیات محضہ ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، خواہ دوزخ ہو یا بہشت۔ قیامت میں سب رشتہ داریاں قطع ہو جائیں گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سروکار نہ ہوگا اور نہ کسی کو خبر ہوگی، مگر خاندان رسول کا وہاں بھی لحاظ کیا جائے گا۔ یہ بات سادات کے فخر کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دوسری حدیث میں بہشت پرہیزگاروں کے لیے اگرچہ حبشی غلام ہو، گناہگاروں کے لیے جہنم ہے اگرچہ سیدی کیوں نہ ہو۔ چھوٹا سا انکار بھی جرم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ ساری کی ساری حقیقت کا انکار کیا جائے یا اس کی جز کا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات اور دنیا اور آخرت اور فرشتوں کے بارے میں مطالعہ کیا ہے، لیکن وہاں پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اے رسول، جو لوگ ہمارے ذکر کو سننا نہیں چاہتے ان سے کہو کہ اگر رات یا دن میں خدا کا عذاب تمہیں آ گھیرے تو تمہارا کون سا پہرے دار ہے جو اس سے تم کو بچا لے گا؟ جو تمہارے معبود خدا اپنے آپ کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے، وہ بھلا تم کو کیا بچائیں گے؟ انہیں ہماری کوئی تائید حاصل نہیں ہوگی، چونکہ یہ لوگ اور ان کے آباء و اجداد خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے اور ان کی عمریں بھی لمبی ہو گئیں، لہٰذا اس کی بدمستی، یہ آخرت کا خیال اور خدا کی بالادستی سب کچھ بھول گئے اور اس خیال میں مگن نہیں رہے کہ ہماری حکومت، ہماری دولت اور عزت کون ہم سے چھین سکتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں زمین کے ہر حصے میں گھیرتے چلے آ رہے ہیں اور اپنی حکومت کی شان دکھا رہے ہیں۔ طرح طرح کی بلائیں ان پر آتی رہتی ہیں، کبھی قحط اور کبھی کوئی بیماری، کبھی سیلاب، کبھی آتش زدگی، کبھی باہمی جنگ۔ ان سب بلاؤں سے عرصہ حیات ان پر تنگ ہو جاتا ہے اور ان کا سارا تکبر دم بھر میں ختم ہو جاتا ہے۔ جس زمین پر ان کی حکومت ہوتی ہے، حوادث روزگار سے وہ ان کے قبضے سے نکل جاتی ہے۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ میں جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وہی بتائی ہوئی بات کہتا ہوں، مگر افسوس ہے کہ تم تو دل کے بہرے ہو۔ تمہیں کیا ڈراؤں؟ میری بات تو سن لیتے ہو مگر اس کو مانتے نہیں اور سنی انسنی کرتے رہتے ہو، بس گویا تم کانوں سے نبٹ بہرے ہو۔ دوزخ کے متعلق ایک آیت اور ایک روایت۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ اس سورہ ہجر آیت نمبر 44۔ اس آیت مجیدہ کی شرح میں یوں روایت بیان کی ہے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے میں 70,000 پہاڑ ہیں اور ہر پہاڑ میں 70,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں 70,000 وادی اور ہر وادی میں 70,000 گھر اور ہر گھر میں 70,000 صندوق ہیں کہ ہر صندوق سانپوں اور بچھوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اس قسم کی سخت ترین گفتگو اگر کسی اور سے سنتے تو کہہ دیتے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، چونکہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ایسا ہی ہوگا، تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا، آیا جنت و جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں یا قیامت میں موجود ہوں گے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اب موجود ہے، جیسے کہ پیغمبر اسلام شب معراج بہشت میں تشریف لے گئے اور جہنم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے تو میں نے جہنم کو دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی، چنانچہ جبرائیل مجھے جہنم کے داروغہ کے پاس لے گئے اور میں نے اس فرشتے سے خواہش ظاہر کی کہ جہنم کی ذرا ایک جھلک دکھا دے۔
جبرائیل نے عرض کیا آقا اس کا صرف دیکھنا ہی بہت مشکل بات ہے، لیکن حضور نے اصرار فرمایا تو فرشتے نے صرف تھوڑا سا پردہ سرکایا، ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا۔ حضور پاک آگ کی شدت کو دیکھ کر استغفار کرنے لگے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے لگے۔ اگر جہنم کے گرم پانی کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ پڑے تو پوری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دے۔ اگر جہنم کا فرشتہ اپنی خوفناک شکل و صورت کے ساتھ اس دنیا میں آ جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ روایت میں کہ جہنم کے خوفناک منظر کو دیکھ کر حضور پاک عمر بھر نہ مسکرائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو یاد کر کے ہر وقت گریہ کرتے تھے۔ کتاب لیال الاخبار، عدۃ الداعی اور دیگر چند کتب میں ہے ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپنی میں علم و حکمت عطا کیا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام بیت المقدس میں آئے، آپ کی نظر عابدوں اور زاہدوں پر پڑی کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے سرگرم عبادت ہیں۔ آپ بچے ہی تھے لیکن آپ کا دل پاک اور ذہن معصوم تھا۔ عابدوں کا انداز عبادت ان کو پسند آیا۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا اماں جان میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد ہی میں رہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی ٹھہر جاؤ، تمہارے بابا آ جائیں، ان سے اجازت لے لینا۔ جناب زکریا علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، یحییٰ علیہ السلام نے اجازت چاہی۔ جناب زکریا نے فرمایا بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہاری عمر اعتکاف میں بیٹھنے کی نہیں ہے۔ عرض کی بابا بہت سے بچے مجھ سے بھی چھوٹے تھے لیکن وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، مجھے لگتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا۔ جناب زکریا نے اپنی اس عظیم فرزند کی باتوں کو سن کر مسجد میں جانے کی اجازت دے دی اور اس کے لیے اون کا لباس تیار کروایا۔ چنانچہ جناب یحییٰ علیہ السلام بیت اللہ کے عابدوں میں شامل ہو گئے۔ اے وہ شخص جو 40 برس کا ہو چکا ہے، ذرا سوچ تو صحیح، بہت سے 20 سالہ 30 سالہ نوجوان آسودہ خاک ہو چکے ہیں اور بہت سے بچے لحد میں جا چکے ہیں، تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ جناب یحییٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کا دل بہت نرم تھا۔ آپ خوف خدا کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے گوشے زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کپڑا گیلا کر کے آپ کی آنکھوں اور رخساروں پر لگاتی تھیں۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کے والد گرامی جناب زکریا علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو آپ نے چاہا کہ عذاب الہی سے لوگوں کو خبردار کریں، تو آپ نے اپنی تقریر کے دوران اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائی کہ کہیں اس مجمع میں یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں پر یحییٰ علیہ السلام موجود تھے تو عذاب الہی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ آپ کو خدشہ ہوا کرتا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک روز جناب یحییٰ علیہ السلام ممبر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور جناب زکریا کی ان پر نظر نہ پڑی اور اپنی تقریر میں یوں کہا، جناب زکریا علیہ السلام کی زبانی عذاب کا تذکرہ، اے لوگو جناب جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سکران، اور اس کے دامن میں غضبان نام کی ایک وادی، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں جہنم کی آگ کے تابوت بنے ہوئے ہیں اور ان تابوتوں میں چند صندوق ہیں اور ہر صندوق میں طوق، زنجیر اور جہنم کے لباس پڑے ہوئے ہیں۔ اچانک جناب یحییٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، آپ مجلس سے نکل کر جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ آپ کے والدین آپ کی تلاش میں نکلے۔ ایک چرواہے سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی بچے کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدایا میں اس وقت تک تو روتا رہوں گا جب تک اپنی منزل کو نہ دیکھ لوں گا، اس وقت تک آوازاری کرتا رہوں گا جب تک مجھے بتایا نہ جائے کہ میں تیرے عذاب سے نجات پا چکا ہوں۔ زکریا نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور میرے دل کے سکون کا باعث بنے۔ یحییٰ نے عرض کی بابا جان میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہے، اس سے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر خوف خدا میں زیادہ گریہ کرنے والا۔ آپ کا انجام بھی شہادت سے منتجب ہوا۔ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی کی بیٹی سے شادی کرنی چاہیے تو جناب یحییٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا۔ بادشاہ نے سخت غصہ کیا اور اس نے اپنی پولیس کو بھجوا کر جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر اس نے اپنی پولیس کو بھیجا کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ان کا سر لے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ کے گماشتوں نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو ایک تشت میں رکھا تاکہ آپ کا خون زمین پر نہ گرے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ان کا خون زمین پر گر گیا تو زمین پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ میرا حسین
میرا حسین امام علیہ السلام جب کربلا کی طرف عازم سفر تھے تو آپ جناب یحییٰ علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام آپس میں بہت سی باتوں میں مماثلت رکھتے تھے۔